بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ کسی جگہ ایک نہایت عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ ایک روز جب اس عابد کو پتہ چلا کہ بعض لوگ فلاں درخت کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ عابد غصہ میں آ گئے کہ معبود صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ وہ عابد نہایت غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے اس طرف چلا ہی تھا کہ شیطان انسانی شکل بدل کر اس عابد سے ملا اور کہنے لگا، اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو لوگ کسی اور کی پوجا کرنے لگیں گے، لہٰذا تم اپنی عبادت میں مصروف رہو اور اس درخت کو مت کاٹو۔ شیطان کی اس بات پر وہ عابد جو صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اس نے کہا میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کی یہ تدبیر کامیاب نہ ہو سکی تو شیطان نے پھر سے اس عابد کو روکا تو دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عابد نے شیطان کو بھگانے پر مجبور کر دیا، مگر شیطان باز نہ آیا۔ چنانچہ شیطان نے مکاری کا ایک اور جال پھینکا اور اس عابد کو کہنے لگا کہ میری بات مانو، اپنی عبادت میں لگے رہو، میں ہر رات 2 اشرفیاں تیرے سرہانے رکھ دیا کروں گا۔ تو غریب اور نادار آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ کسی اپنے رسول کو بھیجتا جو اس درخت کو کاٹ دیتا۔ جب تو اس درخت کی خود عبادت نہیں کرتا تو تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ عابد شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور واپس چلا گیا۔ رات کو واقعی اسے سراہنے سے 2 اشرفیاں ملی، اسی طرح دوسری رات بھی اسے 2 اشرفیاں ملی، جبکہ تیسری رات جب وہ عابد سراہنے کی طرف گیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اب اس عابد کو شیطان پر بہت غصہ آیا اور وہ پھر اسی درخت کو کاٹنے کے لیے باہر نکلا تو پھر سے شیطان کو مد مقابل پایا۔ چنانچہ پھر مقابلہ ہوا تو اس دفعہ شیطان غالب رہا۔ عابد نے تعجب سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تجھ پر غالب آ گیا اور آج تو؟ عابد کی بات سن کر شیطان بولا، اس دن تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر غصہ ہوا تھا اور مجھ پر غالب آ گیا تھا، مگر آج تو محض 2 اشرفیوں کے لیے گھر سے نکلا تھا، تیری نیت صاف نہیں تھی، آج تو صرف اپنے فائدے کے لیے گھر سے نکلا تو میں تجھ پر غالب آ گیا۔ پتہ چلا کہ نیت خالص شیطان پر غلبہ دیتی ہے اور بد نیتی کے باعث شیطان غالب آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر نیک کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے، لہٰذا ہمیں عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی نیت پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکیں۔ اب یہاں پر ایک عالم دین کا مبارک فرمان بھی سنیں۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے ثواب کی غرض سے عمل کیا وہ تاجر ہے، اور جو دوزخ کے خوف یا جنت کی طلب میں عمل کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے وہ حقیقتاً آزاد ہے، اور یہی بلند ترین مقام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے اچھے عمل کرنے چاہیے، نیز وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنی ہی رضا کے لیے ہر ایک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔